وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کا آسان فہم ترجمہ و تفسیر۔ مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ یعنی گائے، رکوع نمبر 3۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام مخلوق اور تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا واحد رب میں ہوں۔ میں نے تمہیں اسی طرح پیدا کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ لوگو، مجھے اپنا مالک مان کر اور ہر جگہ موجود جان کر میری عبادت کرو تاکہ تم نافرمانوں کے لیے تیار کیے گئے عذاب سے بچ جاؤ۔ وضاحت: ایسی آیات کی تعداد 150 ہے جن کی ابتدا یا ایہا سے ہوئی۔ لفظ یا ایہا الناس قرآن میں 19 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ میں نے زمین پیدا کی اور اسے تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بنایا، تمہارے لیے آسمان کی چھت بنائی اور اس سے بارش نازل کی جس سے زمین کو زندگی ملی۔ تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے جنہیں تم کھاتے ہو۔ میرا شکر ادا کرتے ہوئے میری عبادت کرو اور جانتے بوجھتے کسی کو میرا شریک نہ بناؤ۔ وضاحت: جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو کسی دوسرے کی عبادت کرنا بڑے ظلم کی بات ہے۔ شرک کرنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، یہ بت ان کاموں میں خود فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بت اللہ کے حضور اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ ان باتوں میں کچھ سچائی نہیں۔ کسی کو خدا ماننا یا کسی میں خدا جیسی صفات سمجھنا اسے اللہ کا شریک بنانا ہے۔ ہمیں اس سے بچتے رہنے کا حکم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایمان لانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن ان کے رب کا کلام ہے۔ انکار کرنے والے اس معاملے میں شک میں ہیں۔ میرا اور میرے رسول کا انکار کرنے والے جان لیں کہ میرا رسول خود نہیں بناتا، یہ میرا کلام ہے۔ میرا رسول تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں وحی نہ کروں۔ انکار کرنے والوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ تمہیں اجازت ہے کہ مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں کو اپنے ساتھ ملا لو۔ وضاحت: وحی نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تو انکار کرنے والے اعتراض کرتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ کا کلام ہے۔ وہ رسول اللہ کو شاعر اور قرآن کو شاعری کہتے تھے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے اعلان فرمایا، میں نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کی ابتدا میں ہی دوسری مرتبہ واضح کر رہا ہے کہ قرآن میں کسی شک کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ کیا اس کائنات کے رب جیسا کلام کوئی بنا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر تم اپنے تمام ساتھیوں کی مدد کے باوجود قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکو گے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، تو انکار کرنے
اور قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں، جھوٹے دعوے کی سزا کے طور پر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر اور لکڑی سے بنے بت جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، کل تمہارے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ جہنم کی آگ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اور پتھر ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ کیسی سخت ہے وہ آگ جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وضاحت: قرآن جیسا کلام بنانے کی کوششیں بہت مرتبہ ہوئیں، لیکن ایسی ایک صورت یا آیت بھی نہیں بنائی جا سکی۔ بے شک میرے رب کا اعلان سچا ہے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میرے رسول سچے دل سے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ آپ کے رب نے ان کے لیے ہمیشہ سرسبز اور تر و تازہ رہنے والے باغ سجا رکھے ہیں۔ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجھے راضی کرنے والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں، پاک شوہر ہوں گے۔ ایمان والوں کو کھانے کے لیے جب کوئی پھل دیا جائے گا تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں جیسے، لیکن ذائقے میں ان سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ وضاحت: دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک نکاح کرنے کی صورت میں وہی میاں بیوی بہترین اخلاق اور عادتوں کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ دنیا میں کسی عورت کے ایک سے زیادہ نکاح کی صورت میں اسے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے شوہروں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہے کرے۔ اگر کوئی ایمان والا نکاح کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسے جنت میں اپنا ساتھی چننے کا اختیار ہوگا۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز میں نے بنائی ہے۔ میں اس بات سے نہیں شرماتا کہ اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کی مثال دوں۔ میں چاہوں تو اس سے بھی چھوٹی یا بڑی چیز کی مثال دوں۔ ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ میرا کلام سچا اور انکار کرنے والے کہتے ہیں بھلا ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ کو مثال دینے کے لیے مکھی، مچھر اور مکڑی ہی ملے ہیں؟ کیا مچھر جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی ایسی چیز ہے جس کی مثال اس کائنات کا رب دے؟ میری بیان کی گئی مثالوں سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے اور بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ صرف فاسق ہی میری بیان کی گئی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وضاحت: اس آیت میں کائنات کا رب مچھر کی مثال دے کر اپنی ربوبیت دکھا رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہودی مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ اس آیت مبارکہ میں موجود ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی آیت میں موجود اللہ کا فرمان بہت سے اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں کو اس طرح بیان کرنا کہ قرآن پڑھنے والے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، درست نہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے جو سیدھا راستہ ڈھونڈنے والوں کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ گمراہی کی بات صرف فاسقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اللہ کا ظرف ہے کہ وہ رہنمائی اور ہدایت مانگنے والوں کو سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ یہی اس کی شان کے لائق ہے۔ آیت کا شان نزول: سورۃ البقرہ کی آیات 17 اور 19 میں اللہ رب العالمین نے آگ، آسمانی بجلی، بارش اور اندھیرے کی مثالیں دے کر سمجھایا تو انکار کرنے والے کہنے لگے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ مثالیں دینے سے بلند اور اعلیٰ ہے، اسے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔
اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ مجھ پر میرے رسول اور حساب کتاب کے دن پر ایمان لانے کے بعد جو لوگ مجھ سے کیے گئے عہد پر قائم نہیں رہتے اور والدین، بہن بھائیوں، قریب رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، جبکہ میں نے ان رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ایسا کرنے والے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وضاحت: اللہ سے کیا گیا عہد یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا، پالنے والا اور حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ہمیں اس کے حکم پر چلنا اور اس کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام سے نکل سکتا ہے تو ایسا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ تمہاری اپنی تخلیقی کائنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ عجیب بات ہے کہ تم اپنے بنانے والے رب اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ پہلے تم بے جان مٹی تھے، پھر میں نے تمہیں زندگی عطا کی، اس کے بعد تمہیں موت دوں گا اور پھر دوبارہ زندہ کروں گا۔ ذرا سوچو، جو رب بے جان مٹی میں زندگی پیدا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پہلی دفعہ زندگی دینا مشکل ہے یا دوبارہ زندہ کرنا؟ یاد رکھو، سب لوگوں کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ وضاحت: اس زمانے میں عرب کے لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اس کائنات کے بارے میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں نے یہ کائنات بنائی اور زمین کو لوگوں کے رہنے کے لیے ٹھکانہ بنایا، زمین میں طرح طرح کی چیزیں اگائیں، پھر آسمان بنانے کا ارادہ کیا اور بغیر کسی ستون کے 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ کیا ایسا کرنا کسی اور کے بس میں ہے؟ میں ہر چیز بنانے اور خوب جاننے والا ہوں۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 3 رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرک: اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا جیسا ماننا یا خدا جیسی صفات اللہ کے سوا کسی دوسرے میں ماننا شرک کہلاتا ہے۔ بت: ایسی تصویر، مجسمہ، پتھر، درخت یا شکل جسے خدا سمجھا اور اس کی عبادت کی جائے بت کہلاتا ہے۔ یہ انسان، جانور، درخت، عمارت یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ محمد بن عبداللہ: اللہ کے آخری رسول کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ کا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ آپ کو محمد رسول اللہ اور اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہی اس کائنات کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ سن 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ پر آخری الہامی کتاب قرآن نازل کی۔ آپ نے اپنی زندگی کے پہلے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، جبکہ آخری 10 سال مدینہ منورہ میں۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ بنی ہاشم: قریش کا ایک قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف سے شروع ہوا، بنی ہاشم کہلایا۔ ہاشم کی وجہ سے رسول اللہ کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام عمرو العلا ہے اور لقب ہاشم۔ مکے میں قحط پڑا تو آپ شام جا کر خشک روٹیاں اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں لائے۔ روٹیاں اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو کھلائی گئیں۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ کو ہاشم یعنی روٹیاں شوربے میں ڈبو کر کھلانے والا کہا جانے لگا۔ ہاشم بہت وجیح اور دانش مند تھے۔ ایک کامیاب تاجر ہونے کے علاوہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنے کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔
جو ہاشم سے ملتا بہت متاثر ہوتا۔ ہاشم سے پہلے عرب سال میں ایک مرتبہ تجارتی سفر پر شام جایا کرتے تھے۔ ہاشم نے سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے بھیجنا شروع کیے۔ گرمیوں میں تجارتی قافلہ شام جاتا تھا اور سردیوں میں یمن۔ سورہ قریش میں انہی 2 سفروں کا ذکر ہے۔ قریش کا معنی ہے طاقت۔ کچھ لوگوں کے مطابق ویل مچھلی کو قریش کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 11 پوش پہلے آپ کے دادا فہر بن مالک کو قریش کہا جاتا تھا۔ فہر کی اولاد بنی قریش یا قریش کہلائی۔ فہر ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ کی قیادت میں عربوں نے یمن سے حسان بن کلال حمیری کی قیادت میں بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے آنے والی فوج کو شکست دی۔ قرآن مجید کی سورہ قریش اسی قبیلہ قریش کے نام پر ہے۔ سورہ قریش بیت اللہ کے غلاف پر بھی لکھی جاتی ہے۔ لفظ قریش قرآن مجید میں 1 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم یا دوزخ۔ جہنم کا معنی ہے گہرائی۔ اللہ، اس کے رسول اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرنے، ناقابل معافی نافرمانی کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ اسے دوزخ بھی کہتے ہیں۔ جہنم میں سب سے نمایاں عذاب آگ ہے۔ لفظ جہنم قرآن میں 77 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ جنت، اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کا آخرت میں انعام جنت کہلاتا ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے روح کی صورت میں جنت میں رہتا تھا۔ قرآن میں لفظ جنت 149 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ مومن، اللہ کے واحد محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے، فرشتوں، الہامی کتابوں، رسولوں، نبیوں اور حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ لفظ مومن قرآن مجید میں 15، مومنین 144، مومنہ 6 اور مومنات 22 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ نکاح، اللہ کے حکم کے مطابق مرد اور عورت کا 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کے طور پر قبول کرنا نکاح کہلاتا ہے۔ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ لفظ نکاح قرآن مجید میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ زوج، شوہر کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے شوہر زوج کہلاتے ہیں۔ زوج کی جمع ازواج ہے۔ اس سے مراد میاں اور بیوی دونوں ہیں۔ لفظ زوج قرآن میں مختلف انداز میں 52 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ عہد یا معاہدہ، آپس میں کسی بات کا طے کر لینا معاہدہ کہلاتا ہے۔ معاہدہ لکھ کر کیا جاتا ہے اور زبانی بھی۔ لفظ عہد قرآن میں مختلف انداز میں 34 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ گواہ، کسی واقعے یا معاہدے کے وقت موجود اور اس کی تصدیق کرنے والے کو گواہ کہا جاتا ہے۔ گواہ کے لیے اس واقعے یا معاہدے کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ مہر یعنی حق مہر، نکاح پر دلہا کی طرف سے دلہن کی پسند یا مرضی کا تحفہ مہر کہلاتا ہے۔ مہر ادا کرنا مرد کی ذمہ داری اور نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ فاسق، علانیہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن فاسق کی دی ہوئی خبر بغیر تحقیق کے نہ ماننے کا حکم دیتا ہے۔ لفظ فاسق قرآن مجید میں مختلف انداز میں 37 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ شان نزول، وہ حالات، واقعات، سوالات یا وجوہات جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کوئی آیت یا آیات نازل فرمائی شان نزول کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 نازل کی۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کا شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جانے والا سوال ہے۔ کسی بھی آیت میں دیا جانے والا حکم سمجھنے کے لیے شان نزول ہماری رہنمائی کرتا ہے۔